میں ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی محترم مولانا سید آصف ندوی صاحب، امام و خطیب مسجد غنیم پورہ، میں مسلمان برادریوں کی اصلاح و ترقی کیوں اور کیسے، اس عنوان کے تحت مولانا سید آصف ندوی صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ محترم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی علماء دین کے ناموں کے بارے میں ہم نے غور و خوض کیا، اس کے بعد ہم کو یہ لگا کہ محترم ہماری ہی طرح ایک برادری باغبان برادری اس سے وابستہ ہیں، اس میں بہترین کام کرتے ہیں، وہاں کے مینجمنٹ میں ان کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ محترم کی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء جمعیت العلماء ہند کے ناندیڑ یا صدر بھی ہیں۔ میں محترم کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نقوش راہ دکھاتے چلو زمانے کو، نقوش راہ دکھاتے چلو زمانے کو، قدم قدم پہ مسافر پریشاں بیٹھے ہیں۔ محترم آصف ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس پر رونق تقریب کے روح رواں جناب رضوان صاحب قریشی اور آپ کے معاونین، اور آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب اسلم فیروز سر، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز و موقر مہمانان کرام، حاضرین اور پردہ نشین، میری عفت مآب ماؤں اور بہنوں، ابھی یہاں مجھے بلاوا دینے سے پہلے اسلم فیروز صاحب کہہ رہے تھے کہ قریش برادری اور باغبان برادری اور اس طریقے کی جو دیگر برادریاں ہیں، ان میں اس طریقے کی جو تقریبات اب گاہے بگاہے نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم کے، ہماری ملت کی وہ برادریاں جن کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا گیا ہے یا لگ چکا ہے کہ وہ الٹریٹ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، غیر مہذب ہے، الحمدللہ اب وہ بھی کسی طرح تعلیم کے میدان میں اور ترقی کی دوڑ میں اوروں کے شانہ بشانہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں شہر ناندیڑ میں باغبان برادری کی طرف سے بھی اسی طریقے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، پھر آپ کے طرف سے بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ منیار برادری، عطار برادری، وہاں بھی اس طریقے کی تقریبیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام تقریبات کو اگر دیکھا جائے تو اقبال کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ الحمدللہ یہ تہنیتی پروگرام ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اس موقع پر ان تمام طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو دل کی گہرائی سے صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہیں آج اس تقریب میں تہنیت سے نوازا جائے گا۔ آپ کی سنجیدگی، خاص طور پر ادھر مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سنجیدگی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی ظرافت طب کے لیے بتا دینا ضروری ہے کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، مجھے اندازہ ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظرافت طب کے لیے کچھ بات کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کہوں گا۔ ایک صاحب تھے بڑے اچھے مقرر، پیشہ ور مقرر ہوں گے لیکن تھے بڑے اچھے کہنے والے، لیکن اصول کے پسند تھے۔ بات کے لیے جب آیا کرتے تھے تو جو پرٹیکولر ٹائم ان کا ہوتا تھا اسی وقت میں بات کو ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کا اسٹائل بات کو اپنے وقت میں ختم کرنے کا بڑا عجیب تھا، اور وہ
طریقہ کیا تھا, اسٹائل, کہ جب کبھی اسٹیج پر آ کر بات شروع کرتے تو اپنے جیب سے شیروانی پہنا کرتے تھے, شیروانی کی جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر منہ میں رکھ لیتے, بات کرتے رہتے, چاکلیٹ منہ میں رہتا, جب چاکلیٹ ختم ہو جاتا تو موصوف کی بات بھی ختم ہو جاتی, ادھر چاکلیٹ ختم ادھر بات ختم, یہ طے کر دیا کہ اس سے زیادہ بات کرنی نہیں ہے. ایک مرتبہ بات کرنی شروع کی, ایسے ہی مجمع تھا, سنجیدہ مجمع, بات کرنی شروع کی, جیب میں ہاتھ ڈالا شیروانی کی اور چاکلیٹ منہ میں. اب جب بات شروع کی تو بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, چلتے جا رہے کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, بس کہتے چلے جا رہے. ایک صاحب مجمع میں سے اڑ گئے اور کہا کہ جی صاحب کیا بات ہے, آج تو آپ کی بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. کیا جاپان کا چاکلیٹ تھا جو آپ نے منہ میں ڈال دیا, جو پگھل ہی نہیں رہا ہے اور بات ختم ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چاکلیٹ جاپان کا نہیں ہے, اصل میں آج اتفاق سے شیروانی کا بٹن جو ہے ادھر کے جیب میں رکھا ہوا تھا وہ چاکلیٹ کی وجہ سے منہ میں چلا گیا. اب وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور میری تقریر بھی ختم نہیں ہو رہی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کوئی شیروانی نہیں پہنی ہے کہ آپ جو ہے فکر مند ہو کہ کتنا وقت لیں گے, مختصر وقت میں بات ختم کروں گا. عنوان مجھے یہ دیا گیا ہے اور اسی عنوان پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسلمان برادریوں کی اصلاح و ترقی کیوں اور کیسے. اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب 2 سے 3 جملوں میں بھی دیا جا سکتا ہے, اور اگر دیکھا جائے اس مضمون کی گہرائی کو تو اس مضمون کے جواب کے لیے ایک لمبا وقت بھی درکار ہے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسا اینالائز کروں کہ 2-4 باتوں میں اپنے معافی ضمیر کو رکھ سکوں آپ کے سامنے. عام بات ہے عموماً تعلیم کے موضوع پر جب بات کی جاتی ہے یا قوموں کی ترقی کے سلسلے میں کچھ اصول اپنانے کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیت سامنے آتی ہی رہتی ہے, لوگ اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے, سننے میں آسان ہے, لیکن تھوڑا سا آپ امیجنیشن کیجئے کہ وہ کیا دور تھا جس وقت یہ آیت اتاری گئی. الٹریسی کا کیا عالم تھا, جہالت اپنی کس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, بد امنی کس لیول پر پہنچی ہوئی تھی, معاشرے کا بگاڑ کس گہرائی تک پہنچا ہوا تھا, وہاں کرپشن کس نوعیت کا تھا, ظلم و زیادتی کس طرح کی ہوا کرتی تھی, ڈسکریمنیشن کا نظام کیا تھا, امتیاز اور عدم امتیاز کس لیول کو پہنچا ہوا تھا. اگر وہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ 500-550 سال کے بعد آسمان سے ان ساری خرافات کو مٹانے کے لیے ایک ماسٹر کی دی جانے والی ہے, شاہ کلید جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان تمام خامیوں کے لیے. ڈسکریمنیشن لے لیجئے, آپ کرپشن لے لیجئے, آپ سود لے لیجئے, آپ جتنے امراض ذہن میں آ سکتے ہیں وہ اپنے معراج پر تھے, اپنے عروج پر تھے, اور ان تمام کو مٹانے کے لیے اسلام نے جو شاہ کلید دی وہ کوئی مرض کی دوائی نہیں دی بلکہ ایک اصول دے دیا. اور اصول کیا دیا کہ دیکھیے یہ سارے امراض اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جہالت کا شاخسانہ ہے. یہ سارے امراض جہالت کی پیداوار ہیں. جہالت امراض کو پیدا کرتی ہے, جہالت گمراہی کو پیدا کرتی ہے, جہالت ڈسکریمنیشن کو پیدا کرتی ہے, جہالت کرپشن کو پیدا کرتی ہے, جہالت بہت سارے امراض کو پیدا کرتی ہے. اور جہالت کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم سے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک ماسٹر کی دے دی, اور آپ یقین کیجئے کہ عہد نبوی میں پہلے وہ مخاطبین جن کے سامنے پیغام دیا گیا تھا انہوں نے اس پیغام کی حساسیت کو اس طرح سمجھا اور اس پر ایسا عمل کیا کہ وہ لوگ جو خودی خواہ تھے, جو اونٹوں کے چرانے والے تھے,
آپ یقین مانیے کہ دنیا کی امامت کے نہ صرف قابل ہوئے بلکہ انہوں نے دنیا کی امامت، قیادت، سیادت، رہنمائی اور رہبری کا وہ فریضہ انجام کر دکھایا ہے کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ وہ دور سنہرا، ذرا سا آپ تھوڑا سا پیچھے اپنے آپ کو دیکھیے کیا دور تھا۔ 500 سال تک مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر ایز اے سیلیبس پڑھائی جاتی رہی ہے، اور وہ لوگ اس کو پڑھ کر، اس پر ریسرچ کر کے، اس کو ایڈٹ کر کے، پرنٹ کروا کر اور اس پر کام کر کے دنیا میں ایسے ایسے ترقی کے منازل طے کرتے گئے۔ اور مسلمان انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، وہ لوگ جن کے علوم کو پڑھ کر دنیا آگے جا رہی ہے، مسلمان خود پیچھے آگے۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، آج بھی خوارزمی، الظواہری، کیسے نام ہے یہ سب مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، خوارزمی وہ اسکالر ہیں جس کے نام پر یورپ اور امریکہ میں کئی شاہراہیں منسوب کی گئی ہے، جبکہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو۔ الزہراوی جس کے بنائے ہوئے سرجری کے آلات کے نشانات پر آج تک دنیا میں سرجری کے ایکوپمنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ زہراوی کے بنائے ہوئے جو نقشے ہیں، جو اس نے طب اور جراحت کے لیے استعمال ہونے والے اوزار کے نقشے بنائے تھے، آج تک انہی نقشوں کو بیس بنا کر سرجری کے ایکوپمنٹس بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ابو علی سینا نے کتاب الطب لکھی تھی، اور پتہ ہے آپ کو کیسی کتاب تھی کہ اس کتاب میں صرف آنکھ کے امراض 130 گنوائے تھے، 130 امراض، اور صرف ڈیسیز نہیں، ان کے علاج کے طریقے تک بتلا دیے۔ دنیا میں انجینئرنگ کے نقشے، آج دنیا بہت آگے چلے گئی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کیسی ترقی مسلمانوں نے کی ہے علم کے ذریعے سے۔ انجینئرنگ کے ایسی ایسی عمارتوں کے نقشے ہیں کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی عقل حیران رہ جاتی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے دنیا۔ آپ کہیں گے کہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، ایک سے ایک عمارتیں بن رہی ہے، کئی سٹوریز جو ہے تو بلڈنگیں بن رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اندلس کی جامع مسجد، جامع قرطبہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیسے بنایا گیا تھا آپ کو اندازہ ہے؟ کچھ لوگ جو اسکالرز ہیں شاید جانتے ہوں گے۔ اندلس کی جامع مسجد، جامع قرطبہ کی تعمیر، سبحان اللہ، کیا انجینئرنگ کا نقشہ ہے! آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں 1400 پلر تھے، اور مسجدوں میں محراب کتنے ہوتے ہیں جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں؟ عموماً ایک محراب ہوتا ہے۔ جامع قرطبہ میں 360 محراب بنائے گئے تھے۔ کتنے؟ 360 محراب، اور ایسی ترتیب سے بنائے گئے تھے، ہٹ ہٹ کر، تھوڑا سا ڈسٹینس دے کر، کہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر ایک دن ایک محراب سے سن رائز کا نظارہ ہوتا تھا۔ آج یہ محراب ہے، اس محراب سے ہی سن رائز نظر آئے گا، دوسرے 359 محراب سے سورج نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے دن اس کے بازو والی جو محراب ہے وہاں سے ہی آپ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے، ادر جو محراب سے ہے اس سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مجھے بتائیے، ہزاروں سال پہلے مسلمانوں نے یہ کارنامے انجام دیے، کیا آج بھی ترقی کے اس دور میں لوگ وہاں تک پہنچ سکے ہیں؟ افسوس یہ کہ ہمیں ہی نہیں پتہ ہے۔ ہم گریوزہ گر بنے ہوئے ہیں، دریوزہ گری کر رہے ہیں، لوگوں کے تھکے ہوئے کو چاٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلاف سے ملی ہوئی امانتوں کو بہت دور چھوڑائے ہیں۔ اور اس کا شاخسانہ ہے کہ آج ہم جو ہے حاشیے پر ہیں، کنارے پر ہیں، مین اسٹریم میں شامل ہونے کا رونا روتے ہیں، لوگوں سے ریزرویشنز مانگتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، لیکن خود جو ہے کیپیبل بننے کے چکر میں نہیں۔ بہت اچھا عنوان لگا مجھے کہ یہ عنوان ایسا ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ کیا وہ اسباب ہو سکتے ہیں جنہیں اپنا کر جو ہے تو ہم پھر سے وہ مقام حاصل کر سکے جو ہمارے اسلاف نے پایا تھا۔ محمد ابن حسن الشیبانی فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔
میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اوپر یورپ کے اندر اکیڈمیز قائم ہے سر، اکیڈمیز، الشیبانی اکیڈمی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب السیر، السیر الکبیر۔ اس کتاب کے اندر حکمرانی کے، جہاں بانی کے، حکومت کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہوئے، اور ایسی مبسوط کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایک انگریز اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا، وہ کنورٹ ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں جو آپ پڑھ لیے اور پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ایسی کیا خوبی ہے؟ تو کہا کہ اس محمد نے جتنی باتیں حکومت کو چلانے کے لیے جو آداب بیان کیے ہیں، اس کے قلم کی جولانی کا یہ عالم ہے، اور اس محمد کے دل اور اس کی طبیعت کا یہ جوش ہے۔ تو مجھے ایک خیال آیا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو وہ محمد، وہ بڑے محمد جس کو یہ چھوٹا مانتا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ بس یہی سوچ کر میں دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیچھے پلٹنے کی ضرورت۔ تو بنیادی طور پر سر اس دور میں اگر باغبان برادری ہو، قریش برادری ہو، یا کوئی سی بھی برادری ہو، وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ مین اسٹریم میں شامل ہو، ملک کے قومی دھارے میں شامل ہو اور ترقی کی راہیں ہموار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں، تو بنیادی طور پر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں پھر سے اسی طرح آنا ہوگا جیسے آج سے کئی صدیوں پہلے تک ہمارے مسلمانوں کا طرح امتیاز تھا، اس کو اپنانے کی ضرورت۔ دوسری بات، میں اپنی ناقص فہم کے حساب سے کہہ سکتا ہوں، ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کے اندر مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری اور بھی کمیونٹیز رہتی ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سیاست دانوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لوگوں کی ذہنیت کو اتنا مسموم کر دیا اور زہریلا کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے روادار نہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی کے شاہراہ پر اپنے آپ کو ڈال دیں، تو بنیادی طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ماحول میں تعلیم کے بعد کسی چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے، تو وہ ہے خدمت خلق کے میدان۔ بے لوث ہو کر، کمیونٹی کو دیکھ کر نہیں، برادری کو دیکھ کر نہیں، قوم کو دیکھ کر نہیں، جو ضرورت مند ہے اس کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھیں، اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ملک کی قیادت کی باغ و ڈور سنبھالنے کے قابل ہیں۔ اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کووڈ کے دور میں مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک وہ دور کہ جب باپ اگر کووڈ سے متاثر ہو جاتا تھا تو گھر والے اس سے بات کرنے کے لیے ڈرا کرتے تھے، ویسے ماحول میں بہت سارے مسلم ڈاکٹروں کی ٹیمیں، جہاں بہت زیادہ ہائی لیول پر کووڈ کے اثرات تھے، وہاں پر ان لوگوں نے ایسی خدمات انجام دی ہے کہ لوگ متاثر ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، مجھے واقعات نہیں بتانا ہے، میں آپ کو ایک مثال ضرور دیتا ہوں۔ اور مثال کس کی دوں گا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوچیں کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ کا بچپن مکہ میں گزرا ہے، آپ جوان مکہ میں ہوئے ہیں، آپ کی شادی مکہ میں ہوئی ہیں، تمام اولادیں مکہ میں ہوئی ہیں، اور مکہ سے آپ کو بے پناہ محبت ہے۔ ایک پیغام حق دینے کی وجہ سے اہل مکہ نے اور کفار مکہ نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کا جانے کا انداز یہ ہے کہ آپ شہر کے باہر نکل کر ایک بار پلٹ کر شہر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے، میں تجھ سے کبھی باہر نہیں جاتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں نے دی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں جب آپ گئے اور وہاں پر اسلام کی نوخیز ریاست کو کچھ استحکام حاصل ہو گیا، اسی زمانے میں مکہ کے اندر زبردست قحط سالی کا دور آیا۔ اتنا زبردست قحط پڑا مکہ میں کہ لوگ جو ہیں
زمین پر پڑے ہوئی غلاظتیں تک کھانے پر مجبور ہو گئے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا آپ نے ریلیف کا سامان مکہ پہنچایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. تو دوسرا اصول اس دور میں اگر آگے بڑھنا ہے تو تعلیم کے بعد خدمت خلق کو اپنانا ہوگا. اور اس کے بہت سارے میدان ہیں. یہ مختصر نشست، اس میں ابھی مہمانان کرام بھی بات کرنے ہیں، تہنیت کی تقریب بھی باقی ہیں. تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اشاروں میں کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں. تعلیم، خدمت خلق، اور دوسری سب سے آخری بات کہوں گا اور بہت بنیادی اور اہمیت کی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں تو ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی مبارک طریقے پر زندگی گزارنا ہوگا. امام مالک عہد اول کے جو ہے فقہاء میں سے ہے، جن کی فقہ آج تک دنیا میں رائج ہیں. ان کا ایک قول آپ کو میں کوٹ کرتا ہوں. امام مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلحت به اولها. اس امت کا آخری طبقہ بھی اگر دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ترقی پا سکتا ہے تو وہ صرف انہی اصولوں پر چل کر پا سکتا ہے جن اصولوں پر چل کر عہد اول کے لوگوں نے کامیابی حاصل کی. اور عہد اول کے لوگوں نے کامیابی کن چیزوں سے حاصل کی تھی؟ اللہ کے رسول کو دیکھ کر، اللہ کے رسول کو دیکھ کر. سبحان اللہ. آخری بات سن لیجئے. رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہے؟ ضرور سنا ہو. جن گن من ادینائک انہی کا لکھا ہے نا. رابندر ناتھ ٹیگور سے ایک مرتبہ علامہ سید سلیمان ندوی، بہت بڑے اسلامک اسکالرز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرافی 7 جلدوں میں لکھی ہے سیرت النبی کے نام سے. اور ایسی ضخیم اور ایسی اوتھینٹک کتاب ہے سیرت کے عنوان پر کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیرت کے عنوان پر سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سیرت النبی سے زیادہ اوتھینٹک کتاب شاید عربی میں بھی نہیں لکھی گئی. اتنی بہترین کتاب کے مصنف. ایک مرتبہ ان علامہ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے ایک سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹیگور صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے کہ ہندو میتھولوجی، ہندو سنسکرتی اور ہندو کلچر اس دنیا کے اندر ہزاروں سال سے موجود ہے. ہندو میتھولوجی اور ہندو سنسکرتی اس دنیا میں ہزاروں سال سے موجود ہے اور اسلام کی عمر صرف 1300 سال. علامہ سید سلیمان ندوی نے جب یہ سوال کیا تھا اس وقت 1300 سال ہو رہے تھے. آج اس بات کو بھی تقریباً 100-100 سال کچھ ہو گئے. تو کہا کہ ہزاروں سال سے ہندو میتھولوجی دنیا میں موجود ہے اور اسلام صرف 1300 سال سے موجود ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی ہزاروں سال سے ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کے صرف 2 یا 3 ملکوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام 1300 سال کی محدود عمر ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والے موجود نہ ہو. آخر اس کی کیا وجہ آپ کے ذہن میں آ سکتی؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سن لیجئے. ٹیگور نے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کے پیغمبر صاحب نے جو بات بھی کہی ہے اس بات کو پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے. آپ کے مذہب کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے ریفارمرز نے، جس مذہب کے بانیوں نے، جس مذہب کے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہو اور عملی طور پر اس کا نمونہ بھی سامنے رکھا ہو. کسی مذہب میں نہیں. ہندو میتھولوجی جسٹ میتھولوجی ہے، تھیوری ہے، آپ کو پریکٹیکل نمونہ نہیں ملے گا. کرسچن لوگ اگر یہ چاہیں کہ ایک نبی کی زندگی میں شادی شدہ زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ کیا ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہیں نمونہ مل سکتا ہے؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے وہ تمام راستے ہمیں بتائے ہیں جن پہ چل کے ہم پھر سے کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال روح رواں جناب رضوان قریشی صاحب
اور آپ کی پوری ٹیم جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، میں انہیں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت بہترین پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی تقریبات آپ کے ذریعے سے اور کمیونٹی کے ذریعے سے یوں ہی سال بسال چلتے رہیں، اور برادری اور دیگر برادریاں اور اوور آل ملت اسلامیہ ہندیہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے آگے بڑھتی چلی جائے کہ وہ دنیا کی قیادت اور امامت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم آصف ندوی صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ